السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ ناظرین و حاضرین، ولاگ بنانے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے اپنی ڈیلی کی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ولاگ ضرور آتا ہے، ضرور بناتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کو میرے ولاگ کا انتظار بھی ہوتا ہے، جو کہ ایک معلوماتی ولاگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ولاگ ہوتا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روز سے بناتی ہوں میں، اور اس میں مختلف طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں، جس میں مصنون دعائیں ہو گئیں، انبیاء کرام کے قصے ہو گئے، اور اسی طریقے سے میرا سبق قرآن پاک کی تلاوت کا سبق چل رہا ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ گاہے بگاہے میں اس طریقے سے آگے بڑھتی جا رہی ہوں، اور لوگوں کو پوری میری کوشش ہوتی ہے کہ معلوماتی ولاگ فراہم کروں، معلوماتی مضمون کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ٹاپک ہو، لیکن معلومات سے بھرپور ہو، تاکہ میرے معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ اور ابھی پچھلے دنوں جو میں نے ولاگز بنائے تھے اپنے، وہ میں نے انبیاء کرام کے قصے آپ لوگوں سے شیئر کیے تھے، تو انہی میں سے ایک قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز کیا تھا، رسالت منصب پر فائز کیا تھا۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین و حاضرین، جیسا کہ پچھلے ولاگز میں انبیاء کرام کے مکمل واقعات، ان کے قصے بیان کیے تھے میں نے، کہ کس قوم میں اللہ تعالیٰ نے کون سے نبی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور رسالت کا عہدہ انہیں ملا، اور پھر انہوں نے کس طریقے سے اپنے قوم کے جو گمراہ ترین لوگ ہو گئے تھے ان کو راہ راست پر لے کر آئے، اور جو لوگ نہیں مانے آپ کی باتیں تو ان کو پھر عذاب الہی میں مبتلا کیا گیا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا تھا۔ تو اسی طریقے کا، اسی سے ملتا جلتا ایک قصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی آج، حضرت شعیب علیہ السلام۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائی مصر میں آ گئے تو عزیز مصر نے کہا، تمہیں اختیار ہے، جہاں چاہو انہیں آباد کرو۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری یہ فیملی ہے، انہیں جہاں چاہو آباد کرو، یہ آپ کو میں مکمل اتھارٹی دے رہا ہوں اس چیز کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ انہیں شہروں میں آباد نہ کیا جائے، کیونکہ شہری ماحول اکثر اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ لوگ دیہات کے رہنے والے ہیں، اس لیے یہ شہروں میں خوش نہ رہ سکیں گے، ان کے لیے دیہی آبادی ہی مناسب رہے گی۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو ایک سرسبز علاقے میں آباد کر دیا۔ انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو چند ایک لوگ ہی نہیں، ساری کی ساری قوم گناہوں اور بدعمالیوں میں گھری ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا ان کا عام پیشہ تھا۔
چوریاں کرتے اور ڈاکے ڈالتے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ہر ممکن طریقے سے دولت جمع کی جائے، چاہے وہ دولت جمع کرنے کے جو طریقے ہیں وہ جائز ناجائز دونوں طریقوں سے، بس ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لیں اور امیر ترین ہو جائیں۔ اس کے علاوہ وہ اچھے زمیندار بھی تھے اور زرعی پیداوار سے انہیں معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ اس چیز نے انہیں مغرور اور متکبر بنا رکھا تھا۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم میں آئے تو آپ نے کیا واعظ فرمایا، آپ نے اپنی قوم سے کیا خطاب فرمایا؟ آپ نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خدائے واحد کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ خرید و فروخت میں ناپ تول کو پورا رکھو اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت کھوٹ نہ ملایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ان بدعمالیوں کے نتائج سے آگاہ نہ ہو، لیکن اب جب کہ خدا کا نبی تمہارے پاس آ چکا ہے تو اب تم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کو کسی نے ہمارے برے اعمال سے روکا نہیں تھا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو کسی نے بھی ہمارے برے اعمال جو ہم کر رہے ہیں اسے روکا نہیں تھا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، وہ قوم جو گمراہی میں مبتلا ہوئی ہوئی تھی، چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی، ڈاکو زنی، چوری اور اسی طرح کی دیگر بری بیماریاں، برے عادات ان میں شامل تھے، جس میں ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں وہ ڈنڈی مارتے تھے اور اپنے مال کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے بیچتے تھے، اور خرید و فروخت ان کی صحیح نہیں تھی۔ تو پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم میں آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول میں کمی مت کیا کرو اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت کھوٹ نہ ملایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی بدعمالیوں کے نتیجے سے آگاہ نہ ہو، لیکن جب کہ خدا کا نبی تمہارے پاس آ چکا ہے تو اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے ہم ان بدعمالیوں میں مبتلا تھے۔ چنانچہ اگر تم اپنی کامرانی اور کامیابی کے خواہش مند ہو تو ان برے کاموں سے باز آ جاؤ اور اللہ کے دین کا راستہ اختیار کرو اور زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے دنیا میں فتنہ و فساد پھیلایا اور اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کی، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ آدمی مجھ پر ایمان بھی لائے اور باقی نہ لائے تو اس پر ہی معاملہ ختم نہ ہو جائے گا۔ تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ میرا اللہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ مطلب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے آگاہی دے دی تھی کہ یہ جو تم کام کرتے ہو یہ سب برے اعمال میں شمار ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کامیابی و کامرانی کے خواہش مند ہو تو ان برے اعمال کو چھوڑو، بتوں کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو جو عبادت کے لائق ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ انہوں نے بولا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور جو مجھ پر ایمان لائے اور باقی نہ لائے تو اس پر ہی معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا کہ چند لوگ ایمان لائے اور باقی نہیں لائے تو بس اب سب اچھا چلے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور تمہیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ میرا اللہ تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ چنانچہ حضرت شعیب بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے۔ آپ نے ہر طریقے سے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، محبت سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی،
اللہ کے عذاب سے خوب ڈرایا، مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ چند ایک غریب اور کمزور لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان سرکشوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا، راستوں میں بیٹھ کر ان کو لوٹ لیتے، زود کوب کرتے اور دھمکاتے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تھے لوگوں کو سناتے رہے۔ مطلب آپ اپنی ہمت سے، طاقت سے اور اللہ کی رضا کے مطابق آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے ہمت نہیں ہاری کہ یہ میری قوم میری بات نہیں سن رہی تو بس ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نہیں، آپ نے ہر طریقے سے ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کفار کا، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ نے، چونکہ آپ بہت زیادہ فصیح و بلاغت والے تھے، آپ بہت زیادہ ذہین تھے، چنانچہ آپ نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل بھی کر دیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، اور انہوں نے بتوں کو ختم کر دیا، اور لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی، سب باتوں کو انہوں نے، برے اعمال کو اپنی زندگی سے خارج کر دیا، جس کی سزا انہیں کیا ملی؟ جو دوسرے کفار تھے انہوں نے ان مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، ہر حربے ان پر استعمال کرنے لگے کہ یہ یہاں سے یا تو بھاگ جائیں یا پھر یہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس پر اس قوم کے سردار حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آئے تو ہم مجبور ہوں گے کہ آپ کو یہاں سے نکال باہر کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں جو کچھ کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی اور بہتری کے لیے کہتا ہوں، اور پھر میں جو تم کو یہ بھلائی کی باتیں سناتا ہوں تم سے ان کا معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا بدلہ تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو تم پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ مطلب انہوں نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہوشیار کر دیا کہ دیکھو میں جو ہوں میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام بھیجا ہے میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اب آپ باز آئیں یا نہ آئیں یہ آپ کا مقدر، اور میں آپ کو اللہ کا عذاب دکھا رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ کا عذاب سنانے آیا ہوں، آپ لوگ اپنے کاموں سے باز آ جائیں۔ بار بار انہوں نے واعظ و نصیحت کری اپنی قوم کو، مگر وہ قوم جو گمراہی میں مبتلا ہو چکی تھی، ان کا پور پور گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، وہ کیوں کر راہ راست پر آتے؟ ان کو تو ہدایت ہی نہیں ملی اللہ کی طرف سے، حالانکہ ایک نبی آئے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، لیکن وہ سرکش، مغرور، تکبر، دولت سے مالا مال، غرور سے لبریز وہ تھے، نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھے ہوئے تھے اس زمانے میں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، عذاب، ہر چیز سے ان کو ڈرایا، دھمکایا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے۔ قوم کے سردار غصے میں آ کر بولے، اے شعیب، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے دیوتاؤں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں، اور ہم اگر کم تولنا چھوڑ دیں، کاروبار میں کھوٹ نہ کریں، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مفلس و غریب ہو جائیں، فلاش ہو جائیں؟ مطلب وہ قوم اتنی گمراہی میں مبتلا تھی کہ انہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں تمیز ہی نہیں باقی رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں وہ ان دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، ان مورتیوں کو پوجتے تھے، تو تم کیا کہتے ہو کہ تم نماز پڑھو، ان کو چھوڑ دو، تو تمہاری نماز ہمیں ان کی عبادت کرنے سے یا ان کو پوجنے سے چھڑا دے گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، ٹھیک ٹھیک تولیں، تو تم کیا چاہتے ہو کہ ہم غریب اور مفلس ہو جائیں اگر ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے؟
خرید و فروخت میں زیادتی نہیں کریں گے تو اس طریقے سے تو ہم غریب اور مفلس اور قلاش ہو جائیں گے۔ آپ نے بڑی محبت سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو تم سے پہلے نوح، ہود، صالح اور لوط کی اقوام کا ہو چکا ہے۔ اس پر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہماری سمجھ میں تو تمہاری باتیں نہیں آتی۔ اگر تو تم واقعی سچے ہو تو چاہیے یہ تھا کہ تمہاری حالت ہم سے بہتر ہوتی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بہت کمزور اور غریب ہے۔ ہم تو اس لیے تیرا لحاظ کرتے ہیں کہ تو ہماری قوم میں ہی سے ہے۔ اللہ اکبر! ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا مرتبہ، ان کا بلند مقام کہاں ہے، کیا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس قوم تک لائے تھے، مگر افسوس، صد افسوس، وہ قوم جو آپ کو پہچان نہ سکی، سرکش، باغی ہو گئی اور آپ کو غریب، مفلس اور نادار، بیچارہ، لاچار تصور کرتی تھی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے ہم تیرا لحاظ کرتے ہیں کہ تو ہماری قوم میں سے ہے، ہمارے ہی لوگوں میں سے ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر دیتے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو اور تمہارا کام، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ ان قریب اللہ کا عذاب اس کا فیصلہ کر دے گا کہ ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں اور تم بھی انتظار کرتے رہو۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی قوم کو بے حد سمجھایا، بہت واعظ و نصیحت کی، مگر وہ قوم جو اندھیروں میں ڈوب چکی تھی، وہ کسی طریقے سے آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی جو روش انہوں نے اختیار کی تھی، ان کو ہم کس طریقے سے فراموش کر دیں؟ کیسے ہم نماز پڑھنے لگے اور اپنے ان خداؤں کی، ان دیوتاؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے؟ اگر تم سچے ہوتے تو تم ایسے نہ ہوتے۔ مطلب حضرت شعیب علیہ السلام ظاہر مفلس تھے، غریب تھے، تو وہ کہتے تھے، کمزور تھے، تو وہ کہتے تھے کہ تم تو کمزور اور مفلس، غریب، لاچار ہو، تو کس طریقے سے تم اللہ کی بات لے کر آ سکتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر آپ نے بولا، ٹھیک ہے، میں نے تو اپنا کام مکمل کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سپرد کیا تھا، مجھے کام دیا تھا، الحمدللہ میں نے تو وہ کام مکمل کر دیا ہے۔ تمہیں راست پر لانے کی بہت کوشش کر لی ہے، مگر تم لوگ، افسوس، صد افسوس کہ تم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو، ڈوبے ہوئے ہو۔ لہٰذا اب میں فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں اور عذاب الہی کا ڈر سنا رہا ہوں، ممکن ہے تم سنبھل جاؤ، اور میں بھی دیکھتا ہوں اور تم لوگ بھی انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ چنانچہ آخر جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی، مطلب انہوں نے حضرت شعیب کی کوئی بات نہیں مانی، نافرمان قوم تھی، تو پھر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے خدائی پیغام کو ٹھکرا دیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبیوں سے، پیغمبروں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کو بخیر و خوبی انجام دو، اس کا رزلٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ جس طریقے سے ناظرین و حاضرین، ہمیں ایک ٹیچر اچھا پڑھاتی ہیں، پورے سال اچھی محنت کراتی ہیں، امتحان کی اچھی سے اچھی تیاری کراتی ہیں، اور پھر ہم کمرہ امتحان میں جاتے ہیں اور پیپر دیتے ہیں، اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ کامیابی اور ناکامی کی صورت میں آتا ہے۔ کامیابی کس صورت میں ممکن ہو جاتی ہے؟ جب ہم اپنے استاد کی باتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے وہ پیپر میں جو ہم آنسرنگ کرتے ہیں، جو جوابات لکھتے ہیں، وہ ڈیٹیلز میں لکھتے ہیں اور بالکل ایکوریٹ لکھتے ہیں، بالکل 100% اپنا بیسٹ دیتے ہیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پھر کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور انہی میں سے چند بچے ایسے ہوتے ہیں جو استاد کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے تھے،
سنتے ہی نہیں تھے کلاس میں. کلاس لینے آتی تھی جب ٹیچر تو کیا نام ہے سنتے ہی نہیں تھے اور اپنی شیطانیوں میں شرارتوں میں لگ جاتے تھے. اور جب امتحان میں پیپر سامنے آتا تھا تو وہ ایک دم شاکڈ ہو جاتے تھے کہ اب کیا لکھیں. یہی معاملہ سیم ایز اٹ از یہاں اس قوم کے ساتھ ہے. اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. یہ عذاب دو قسم کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو دو طرح کے عذاب میں مبتلا کیا. ایک تو خوفناک کڑک نے زمین کو ہلا دیا اور پھر زلزلے نے تمام عمارتوں کو مسمار کر دیا. اللہ اکبر. ارتھ کوئک، جسے ہم انگلش میں ارتھ کوئک، اردو میں زلزلہ کہتے ہیں، وہ زلزلہ والی اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا زلزلے کا، جس سے پوری زمین ہل گئی اور جو بڑی بڑی عمارتیں، جو وہ بڑے امیر و عمرہ اور رئیس تھے، انہوں نے بڑی بڑی حویلیاں اپنی بنائی ہوئی تھی، بڑے محلات بنائے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ میں مسمار کر دیا. زمین ہلی اور وہ تمام عمارات مسمار ہو گئیں، گر گئیں، ڈھہ گئیں. ابھی اس زلزلے کی تباہ کاریاں جاری تھیں کہ آسمان سے آگ برسنے لگی. اللہ اکبر. اور دیکھتے دیکھتے یہ وسیع قطع زمین جھلسی ہوئی لاشوں کا قبرستان بن گیا. جی ہاں، جب آسمان سے آگ زمین پر اللہ کے عذاب کی صورت میں پھیلی تو اس نے لمحہ میں تمام لوگوں کو جو کافر تھے، کفار تھے، گمراہ تھے، نافرمان تھے، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری آبادی لاشوں کا قبرستان بن گئی. اور یہ سرزمین ایسی معلوم ہوتی تھی کہ یہاں کوئی آباد ہی نہ ہوا ہو کبھی. اللہ اکبر. ناظرین و عزیزین، ہمیں بھی خوف خدا رکھنا ہے اپنے اندر. آپ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہم پچھلے عذابوں کو بھول جائیں؟ زناکاری، ریاکاری، بت پرستی عام. آج ہمارے بھی شراب نوشی، جوا، ہر چیز ہمارے معاشرے میں آج عام ہے. آپ دیکھیے کس طریقے سے ایک پنجاب یونیورسٹی، پنجاب کالج کی بچی کا انتقال ہو گیا، کیسے اس پر قیامت ٹوٹی، کیسے اس کی فیملی پر قیامت آئی. اور ایک واحد چراغ تھا اپنے گھر کا جو بجھ گیا. تو کیا خوف خدا نہیں ہے ایسے لوگوں میں؟ اور ہمارے جو سربراہ ہیں ملک کے، ان کو سلام ہو جو وہ اس کو چھوڑ رہے ہیں ایسے لوگوں کو. آپ دیکھیے ایسے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں. گلبرگ ٹاؤن کی ایک 3 سال کی بچی، وہ اس بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے. کس طریقے سے، کیوں کر ایسا ہمارے اسلامی معاشرے میں ہو رہا ہے؟ سمجھ سے بالاتر ہے. کیا وہ اقوام دوبارہ پلٹ کر واپس آ گئی ہیں؟ یا ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ان کو کھلے عام سرے عام پھانسی پر لٹکایا جائے. ایسی عبرتناک ان کو موت دی جائے جو رہتی دنیا تک قائم رہے، کہ دوسرا بندہ کرنا تو دور کی بات، سوچنا بھی گناہ سمجھے، سوچتے ہوئے بھی وہ کانپ جائے یہ عمل کرتے ہوئے. کس طریقے سے معصوم بچوں کو مسلا جا رہا ہے، کس طریقے سے وہ معصوم پھول جو کھلنے سے پہلے ہی آپ اس کو مرجھا دے رہے ہیں. تو ناظرین و عزیزین، یہ حکومت وقت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاشرے کے لوگوں کی حفاظت کرے، ان کی محافظ بنے. یہاں ہم اور آپ ایک دوسرے کے محافظ ہیں. پھر ہم کیوں ووٹ دیتے ہیں جا کر، بھاگ کر گورنمنٹ میں جا کر لوگوں کو، اس کام کے لیے کہ وہ
جو گناہ گار ہیں ان کو چھوڑ رکھا ہے، جو گناہ کر رہے ہیں ان کو بہت بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے. اگر پکڑے بھی جاتے ہیں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، خوش قسمتی سے بلکہ کہنا چاہیے، اگر وہ پکڑ بھی لیے گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رشوت دے کر ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، یا کوئی کسی بڑے زمیندار کا یا بڑے گورنمنٹ کے بندے کا بیٹا ہوتا ہے اور اس کو پھر لے دے کر فارغ کر دیا جاتا ہے. باہر ملکوں میں ان کو نکال دیا جاتا ہے کہ وہاں جا کر اپنی زندگی گزار لیں، جنت سے وہاں رہیں. اس کے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر وہ کم بیک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم کیا مسلمان کہلانے کے قابل ہیں؟ نہیں. میرا جواب تو نہیں ہے. ہمارے دل سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اگر ہم نعوذ باللہ کوئی برا دماغ میں خیال بھی آ جاتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں اور اس کو وہاں سے جھٹکتے ہیں اس بری بات کو، اور اللہ کی اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کرتے ہیں، تو ہمارا ذہن جو ہے، جو گمراہی کی طرف مبتلا ہو رہا تھا، وہ یکدم چینج ہو جاتا ہے. تو کیا ایسے لوگ جو یہ زناکاری کرتے ہیں، جو بد اعمال کرتے ہیں، ان کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے؟ یا وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ یا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ ذرا جھانکیے اپنے گریبانوں میں اور سوچئے کہ اگر ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، تو ہم کم از کم ایک ایسا میسیج تو اپنی پوری قوم کو دے سکتے ہیں جو کسی ایک شخص کے بھی دل پر کلک کر جائے، اور پھر واقعی وہ ان لڑکوں کو، ان بچوں کو، ان بچیوں کو سلام ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سر عام نکلے ہوئے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بچی کے لیے جس کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، جس کا ناحق خون بہا. وہ خود تو جنت میں ہے، بے شک وہ جنت کے سبز باغوں میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس شخص کو جس نے یہ برا کام کیا ہے اس کو ایسی عبرتناک موت دے جو رہتی دنیا تک ایک نمونہ بن جائے، ایک مثال بن جائے، اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر ڈریں، خوف لائیں اپنے دل میں. اور سمپل از دیٹ، ایسے کو تو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کے لیے سبق ہو جائے، درس ہدایت انہیں ملے کہ اگر خدا نخواستہ ان کے بھی دماغ میں ایسا کوئی فیل کرنے کا ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا، اور دنیا کے سامنے اس کو سر عام پھانسی دیں تو بھی شاید اس بچی کے والدین کی دل کی ٹھنڈک ختم نہیں ہوگی، ان کے دل کو سکون نہیں ملے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کا عذاب بیک وقت نازل کیا. ایک تو تھا خوفناک کڑکدار آواز جو زلزلے کی تھی، جس سے زمین ہلی اور بڑی سے بڑی عمارتیں ڈھہ گئیں، 1 سیکنڈ میں مسمار ہو گئیں. اور دوسری آسمان سے آگ برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم کو اس آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور یہ سرزمین ایک قبرستان بن گئی، اور پھر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہاں کوئی ابھی آبادی بھی تھی. صرف حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے چند ایک ساتھی اس عذاب سے بچے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے. جی ہاں، فائدے میں وہی غریب اور مفلس رہے جو کمزور و ناتواں تھے، جن پر مضبوط لوگ، طاقتور لوگ اپنی حکمرانی کر رہے تھے، ان پر اپنے مظالم ڈھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی سرخرو کیا، جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی تھی. کہتے ہیں مدین کی تباہی اور بربادی کے بعد حضرت شعیب حضر موت کے شہر سیلون کے قریب آ کر ٹھہرے اور وہیں آپ نے وفات پائی.
جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے وہ چند ساتھی جو بچ گئے تھے، جو ایمان لے آئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور پھر باقی قوم کو ملیہ میٹ کر دیا۔ تو ناظرین و حاضرین، یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، لیکن ہمیں ایک بہت بڑا درس ہدایت ہے۔ ایک تو آج کے دور میں آپ ناپ تول میں کمی نہ کریں، ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ اور خرید و فروخت صحیح کرو، اپنی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو، دوسرے کی چیز کو کمتر مت تصور کرو۔ اور اگر آپ کی چیز میں کوئی خامی ہے، تجارت کا اصول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تجارت اپنائی تھی تو آپ نے چند اصول بھی بتا دیے تھے، جو معذرت کے ساتھ آج کل تاجر حضرات ان اصولوں پر کوئی عمل درآمد نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے، کپڑے میں ناپ تول کرتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں، اور خرید و فروخت کرنے جب ہم جاتے ہیں، جب خریدنے جاتے ہیں تو اب اتنی مہنگی چیز ہوتی ہے اور اتنی تعریفیں ہوتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی خامی ہوتی ہے وہ نہیں بتاتے، وہ خامی ہمیں گھر میں آنے کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے۔ سونے پہ سہاگا، جب ہم چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خامی پتہ نہیں نظر بند کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی اس وقت دکان میں، اور جب گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں وہی خامی نظر آتی ہے۔ اگر ہم نہیں پکڑ پاتے تو کوئی دیکھنے والا بولتا ہے لو یہ اس میں تو سوراخ ہے کپڑے میں، یا یہ تو کلر آؤٹ ہے، ڈیفیکٹڈ ہے، اس طریقے سے بات ہوتی ہے۔ تو براہ مہربانی تاجر حضرات کوئی بھی تجارت کریں، بہت اچھا پیشہ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا، لیکن ایسی تجارت نہیں کی تھی جو آپ کرتے ہیں یا جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لے کر جائے، ہدایت دے ہمیں، اور ہم سے ایسے اعمال کرائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود تھے، نہ کہ ہم بدعمالیوں کی جانب گامزن ہوں۔ آج کا معاشرہ بہت بہت بے راہ روی کا شکار ہے۔ معذرت کے ساتھ ناظرین و حاضرین، اس میں ہم خود بھی شامل ہیں، ہم خود بھی اس میں کہیں نہ کہیں حصے دار بنے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں۔ تو ہمیں پہلے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے سدھار لانا ہے، پھر ہمیں آگے لوگوں کو بات کرنی ہے، ان سے ان کو ہدایات دینی ہے، ان کو معلومات فراہم کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر لے کر آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا ہم اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہیں، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دی ہیں ان پر عمل کریں۔ پورے قرآن کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھیں اور ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو پھر قرآن پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ عربی تو ہر ایک بندہ پڑھ لیتا ہے، آپ کسی سندھی کو بٹھائیں وہ بھی عربی پڑھ لے گا، کسی پنجابی کو بٹھائیں وہ بھی عربی پڑھ لے گا، کسی اردو اسپیکنگ کو بٹھائیں وہ بھی عربی پڑھ لے گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس عربی میں لکھا کیا ہے، ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے وہ عربی، وہ سمجھنا ہے۔ آج ایک خاتون نے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتاؤں گی، میری فرینڈ ہے، ان کی مدر نے مجھ سے کچھ دعائیں پوچھیں کہ پریشانی کے وقت کی یا سخت مصیبت میں گرفتاری کے وقت کی کچھ دعائیں وغیرہ اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیں ثنا۔ تو میں نے ان کو 2 دعائیں بتائیں، اور کل بتائی تھی میں نے وہ، اور اتفاق سے وہ خاتون گھر پہ تھیں بھی نہیں، میں نے ان کے بچوں کو دے دی تھی، تو انہوں نے وہ رکھ لی، اور جب ان کی نانی آئیں تو بچوں نے انہیں دیں۔ تو وہ اس میں 2 دعائیں تھیں، ایک ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں لاچار ہوں میری مدد فرما، اور دوسری اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی اللہ میرا رب ہے اور میری مدد فرما۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اللہ ہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہ 2 دعائیں تھیں، یہ لاتعداد پڑھنی ہے، چلتے پھرتے پڑھیں کوئی، یعنی ربی انی مغلوب فانتصر، بہت خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ میں لاچار ہوں، میری مدد فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھیں۔ اور یقین کیجیے آج جب میں گئی ہوں تو وہ خاتون تھیں بیٹھی ہوئی، میرے سلام دعا ہوئی، اور پھر انہوں نے مجھے بہت زیادہ جزاک اللہ بولا، اور بولا کہ میرے جو مشکل مجھے درپیش تھی، الحمدللہ میرے یہ تم نے جو یہ 2 دعائیں بتائی ہیں، یہ کلام پڑھنے سے میری وہ مشکل ختم ہو گئی، خوشخبری کی اطلاع آئی ہے۔ تو آپ یقین کریں اتنا زیادہ خون بڑھ جاتا ہے انسان کا جب وہ کسی کو کوئی ہدایت والی چیز بتاتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ جب مثبت، ظاہر ہے مثبت ہی نکلے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جب کوئی چیز بتائی جائے گی تو وہ منفی نتائج سے بالا تر ہوگی، وہ چیز بالکل اپوزٹ ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی، ان کی جو بھی کام اٹکے ہوئے تھے یا واٹ ایور جو بھی ان کو پرابلم تھی وہ سالو ہوئی، تو انہوں نے بہت زیادہ جزاک اللہ بولا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت زیادہ اچھا بھی مجھے فیل ہوا اندر سے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی نے اگر مجھ سے کچھ پوچھا اور میں نے اس کو بتایا، اس نے اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی ایک دن میں ہی عطا کر دی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے ہم وقت توبہ کریں، استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے وہ شخص بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے مانگ رہا ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جب کوئی کام نہیں سمجھ میں آ رہا ہو، کوئی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہو، اور سارے کام الٹ پلٹ ہو رہے ہوں، تو آپ یقین کریں ناظرین حاضرین، ہر چیز کو چھوڑ دیں، مصلی بچھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک قطرہ بھی آنکھ میں ہی ہے اللہ کی یاد میں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اور روتے ہیں، رونے کا بھی وہ قطرہ زمین پہ بھی نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ زمین پہ تو بہت دیر میں گرے گا، پہلے وہ ہماری آنکھ سے نیچے نہیں، ہمارے گال تک بھی نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں اس دعا کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے آپ کو اتنا عاجز کر دیں، اتنی عاجزی اور اتنا انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو تمام و انعام و اکرام سے نواز دے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم کسی کو ایک چھوٹی سی کوئی دعا بتا دیں، کوئی وہ ذکر جو ہم کر رہے ہیں ان کو بھی بتا دیں، ہو سکتا ہے ان کا بیڑا پار ہو جائے، ان کے توسط سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ وسیلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے سب کچھ، اور اللہ تعالیٰ بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک کیا وہ جا نماز پہ بیٹھ کر رو کر گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگتی ہوں گی، مانگتی تھیں ہر طریقے سے انہوں نے، لیکن ایک چھوٹی سی دعائیں میرے بتانے سے انہوں نے وہ دعائیں پڑھی، اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو فوری قبول کر لیا۔ تو ان کا عقیدہ کتنا مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، اور خود میرا بھی، کہ اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، بڑی تاثیر ہے، کہ یہاں وہ بات بتائی نہیں، اور وہاں وہ بات اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ہو گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو یہ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ کام میں آسانی لے آتے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، اجازت دیجیے اس نئی امید کے ساتھ کہ آپ ضرور بضرور اس بلاگ کو نہ صرف اینڈ تک سنیں گے، بلکہ اس سے جو کوئی بھی بات آپ کے دل میں کلک ہوتی ہے، کوئی بھی بات لگ سکتی ہے دل میں کسی کے بھی،
تو وہ ضرور شیئر کیا کریں، ضرور کامنٹس میں بتائیں کہ یہ چیز یا کچھ خامیاں بھی جو اگر میں یہاں بیٹھ کر کچھ بھی بات کر رہی ہوں اور آپ سے، اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے کہ کوئی بھی مجھ سے کوئی غلط بات مجھ سے نکل جائے، فوراً اس بات کو پکڑیں اور کامنٹس کے ذریعے وہ مجھ پر ظاہر کریں۔ تو اس طریقے سے دیکھیں، جب انسان کیمرے کے سامنے بیٹھتا ہے تو خاص طور میں دوسروں کی بات نہیں کروں گی، خاص طور پہ میں اپنی بات کروں گی کہ میں بہت کچھ سوچ کر بیٹھتی ہوں کہ میں یہ بولوں گی، یہاں سے بات اسٹارٹ کروں گی، یہ بھی لاؤں گی بات میں اور یہ بھی لاؤں گی، لیکن میں سب کچھ یکسر فراموش کر دیتی ہوں، سب بھول جاتی ہوں، اور بس پھر میں، آپ اور یہ کیمرہ ہوتا ہے اور ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ قرآن کا کوئی بھی سبجیکٹ ہو، چاہے وہ انبیاء کرام کا کوئی بھی قصہ ہو۔ ابھی حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ دیکھیں، انبیاء کرام، یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہی ہوتی، یہ میں پہلے خود اسٹڈی کرتی ہوں، مستند کتابیں ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتی ہوں، تاکہ کسی بھی قسم کی رد و بدل کی یا میری کسی بھی قسم کی غلطیوں کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ تو بس جب میں کیمرے کے سامنے بیٹھتی ہوں تو بس پھر میں سب کچھ بھول جاتی ہوں، اور پھر جو میرے منہ میں آ رہا ہوتا ہے وہ میں آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں، شیئر کر رہی ہوتی ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ضرور بضرور ان میسیجز کو، جو کوئی اچھی بات لگی ہو اس کو آگے فارورڈ کریں۔ ہر ولاگ میں کوئی نہ کوئی نصیحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک اچھا میسیج ہوتا ہے، کوئی پیغام ہوتا ہے جو اگر ہم آگے پہنچائیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں میں جو بیٹھ کر آپ سے بات کر رہی ہوں صدقہ جاریہ ہے، آپ سن کر آگے فارورڈ کر رہے ہیں، آپ نے بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لے لیا۔ تو ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور زیادہ سے زیادہ یا حفیظو کی تصویر پڑھیے، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بہت خوبصورت ایک دعا ہے، شیطان کے نرغے سے حفاظت کی دعا ہے، تمام شیطانی زمین و آسمانی بلاؤں، مخلوق جو ہیں ان سے بچاؤ کی دعا ہے یہ، اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ والی دعا بھی بہت خوبصورت ہے، آپ ضرور یہ پڑھا کریں۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے قصے کے ساتھ، کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم، اور ایک نئی جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ آپ سے ملاقات کروں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔